السلام علیکم ناظرین، میں حفظہ بخاری اور ساتھ ہم خیال حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کی جائے دفن کے متعلق زبردست اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں 8 مختلف اقوال کو پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اطہر دمشق باب الفرادیس میں مدفون ہے۔ نمبر 2 رہائی پر قافلہ اہل بیت علیہ السلام کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے کربلا میں دفن کیا گیا۔ اس کے روایت کے مطابق کہ آپ کا سر مبارک آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ہی ملحق کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3 اس کی روایت کے مطابق مصر کے شہر قاہرہ میں مدفن ہے۔ چوتھی روایت کے مطابق اسکلان میں دفن کیا گیا ہے۔ 5ویں روایت یہ ہے کہ نجف اشرف میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم پاک میں دفن ہے۔ چنانچہ زائرین جب مولا امام امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سر مبارک کی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 6 قافلہ اسیران اہل بیت علیہ السلام نے اپنے ساتھ لا کر جنت البقیع میں جناب بطول سلام اللہ علیہا معظمہ کی قبر کے پہلو میں دفن کر دیا۔ نمبر 7 نجف اشرف کے باہر مسجد حنانہ میں مدفون ہے۔ نمبر 8 جب سرحائے شہدائے دمشق میں پہنچے تو ان کو ملائکہ نے اٹھا لیا، پس وہ عالم بالا میں لے جائے گے۔ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے کوفہ میں لایا گیا تھا۔ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام روز عاشوراء بوقت عصر ہی عمر بن سعد نے خولی بن یزید کو دے کر ابن زیاد کی طرف کوفہ روانہ کر دیا، اور حمید بن مسلم کو بھی اس کے ہمراہ کیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ امام پاک کے سر کو لے کے جانے والا خود شمر تھا۔ پہلی روایت کی بنا پر جب خولی امام مظلوم علیہ السلام کا سر لایا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ چونکہ دارالعمارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لہٰذا اپنے گھر لے آیا اور سر مبارک کو ایک کپڑے میں دھونے کے تشت کے نیچے رکھ دیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک قبیلہ اسد سے تھی اور دوسری اس کا نام نوار تھا اور حضرت موت کے باشندوں میں سے تھی۔ جب خولی نوار کے قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا لایا ہے؟ اس نے جواب دیا، امام حسین کا سر لایا ہوں۔ نوار غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے بدبخت، لوگ کمانے کے لیے گھر سے جاتے ہیں تو پیسہ روپیہ لاتے ہیں، اور تو میرے گھر میں فرزند پیغمبر کا سر لایا ہے؟ خدا کی قسم، اب کے بعد کبھی تیرا اور میرا ایک سرہانے پر سر جمع نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر خولی سے وہ دور ہو گئی اور سر مبارک کے قریب آ گئی۔ دیکھا کہ تشت سے تا آسمان ایک نور سا سامنے ہے، اور ملائکہ کی آواز تسبیح بھی سنائی دیتی ہے، اور سفید قسم کے پرندے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور سر مطہر سے تلاوت قرآن مجید آ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ دوسری روایت کے بنا پر شمر سر مطہر کو توبرا میں ڈال کر گھر لایا اور کپڑے دھونے والے ایک برتن کے نیچے رکھ دیا، اور جب چاند غروب ہوا اور رات تاریک ہوئی تو شمر کی ایک مومنہ بیوی اپنی جگہ سے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ توبرے سے آسمان تک نور ہی نور ظاہر ہو رہا ہے۔ فوراً شمر سے پوچھا، تو کیا چیز لایا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک دشمن کا سر ہے۔ معاذ اللہ، اس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس حرامزادے نے کہا، وہ حسین بن علی تھا۔ وہ تو مومنہ سنتے ہی اتنی روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی، اے مجوس، اے بدترین انسان، تجھے خدا کا خوف نہ آیا؟ یہ کہہ کر باہر آئی اور سر کو توبرے سے نکال کر سینے سے لگایا۔ ارد گرد محلہ کی مومنہ عورتیں بھی جمع ہو گئیں اور کوہرام ماتم بپا ہوا۔
زوجہ شمر کا بیان ہے، میں نے اچانک دیکھا کہ گھر کی دیوار شک ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ گویا عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا اور بادل کا ٹکڑا سامنے آیا، گویا وہ عماری نور تھی جس سے دو بیویاں اتریں، اس سر کو اٹھا کر سخت روئیں۔ میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں تو حاطف کی آواز آئی، ایک فاطمہ زہرا ہے اور دوسری خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پس چند مرد نازل ہوئے، پوچھنے سے معلوم ہوا حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت سید الشہداء حمزہ اور حضرت جعفر طیار تھے، اور سب اس سر کو بوسہ دیتے اور روتے تھے۔ جناب فاطمہ اور خدیجۃ الکبریٰ زوجہ شمر کی طرف روانہ ہوئیں اور فرمایا، اے بیوی، ہم تیرے ممنون احسان ہے کہ تو نے اپنے گھر میں ہمارے فرزند حسین کی مجلس غم منعقد کی ہے اور گریہ و ماتم کیا ہے، پس تو بہشت محلاتی میں ہمراہ ہوگی۔ مومنہ کہتی ہے، جب میں بیدار ہوئی دیکھا سر گود میں ہے، پس شمر آیا اور سر طلب کیا تو اس مومنہ نے کہا، مجھے طلاق دے دو، میں ہرگز سر نہ دوں گی۔ شمر نے تلوار کی ضربت سے اس مومنہ کو شہید کر دیا۔ آقا شیخ زبی محلاتی نے دونوں روایات کی جمع اس طرح کی ہے کہ شاید کوفہ تک سر خولی لایا ہو اور ایک رات اس کے گھر میں رہا ہوگا، پھر کوفہ سے شام بھیجنے کے لیے شمر کو معین کیا گیا اور وہ سر مطہر کو اپنے گھر لایا، پس ایک رات اس کے گھر میں سر اطہر نے گزاری۔ اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ تغار کی بجائے تنور لکھا ہے، یعنی اس ملعون شمر نے تنور میں رکھ کر اس کی خاکستر میں، اس کی خاک میں، اس کی راکھ میں سر کو چھپا رکھا تھا۔ جب زن مومنہ نماز تہجد کے لیے اٹھی تو مطبخ میں یعنی باورچی خانہ میں روشنی دیکھی اور تنور کی خاک کے نیچے مظلوم یہ کربلا کا سر دیکھا، اس کو اٹھایا اور پہچان گئی۔ پس خاک سے سر اطہر کو صاف کیا، سینے سے لگایا اور رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔